آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وہ دنیا جس کی نظریں تھی سپر پاور امریکہ پر جو کہ وائٹ ہاؤس کا مکین کون بنے گا اور امریکی صدارتی انتخابات کون جیتے گا، اور جو رزلٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوسری مرتبہ پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور اب تک تاریخ میں امریکہ کے وہ 47ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اور ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اگر ریپبلکن پارٹی کی بات کی جائے تو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اب تک جو متعدد جو صدر ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو صدر بش تھے وہ بھی ریپبلکن پارٹی سے تھے، اور اسی حوالے سے اگر ڈیموکریٹک کی بات کی جائے تو ڈیموکریٹک میں جو کہ کملا ہیرس کو اس میں شکست ہوئی ہے۔ کملا ہیرس کے ہیری کلنٹن کے بعد کملا ہیرس نے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی، اور شاید وہ اگر جیت جاتی تو وہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی جو خاتون ہے وہ صدر ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اب جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جیت کے بعد اپنی ایک انتہائی جوشیلی تقریر کی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے جو کہ اعلان کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ امریکہ کی بہت بڑی اور تاریخی فتح ہے اور اس طرح کی فتح حاصل کرنا انتہائی مشکل تھی۔ ناظرین کرام، انہوں نے اپنی کیا سپیچ کی اور اس کے اندر کیا کہا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد جو مسلم ممالک ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور سپر پاور امریکہ جو ہے کیا اس میں کچھ چینجنگ آئے گی، وہ جنگوں کی صورتحال کو وہی رکھے گا یا کیا رکھے گا، اپنے تاریخی الفاظ کیا بولے جیت کے بعد اپنی تقریر میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری سپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور تمام معلومات اب ٹھیک کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤں گا، امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی سوئنگ سٹیٹس میں جیت کر 300 الیکٹورل سسٹم جو کہ الیکٹورل ووٹ حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ الیکٹورل سسٹم کیا ہے، الیکٹورل کالج سسٹم جو کہ امریکہ کی تاریخ میں کیوں ہے، اور اس کے بعد اس میں کتنے ارکان ہوں تو جو کہ صدر منتخب ہو سکتا ہے، حالانکہ زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی اس میں ہار سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آگے بات کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران جو تاریخی الفاظ بولے وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ میں نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا بلکہ پچھلی جنگیں جو ہیں ان کو بھی ختم کروں گا۔ ناظرین کرام، امریکی صدارتی الیکشن کے لیے 50 ریاستوں میں ہونے والے پولنگ کے جو رزلٹ ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جس میں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی معرکہ جو ہے وہ جیتا ہے، جس میں وہ 47ویں صدر بنے، اور امریکی صدارتی انتخابات میں 538 ارکان سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے 277 اور کملا ہیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ جو ہے حاصل کر لیے۔ ناظرین کرام، یہ الیکٹورل کالج سسٹم جو کہ امریکہ کی آئین کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ ووٹ پڑ بھی جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اینڈ پہ 538 جو ارکان ہیں ان میں سے جو 270 الیکٹورل سسٹم کے مطابق جس طرف ہوں گے وہی جو ہے وہ فاتح قرار پائے گا، اور جس میں امریکہ کی ناظرین کرام 50 ریاستوں میں سے 7 ریاستیں جو ہے جن کو سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ سوئنگ سٹیٹ جس میں جو کہ نیواڈا ہو گیا، ایریزونا ہو گیا، مشیگن ہو گیا، پینسلوانیا ہو گیا، اور اس کے بعد جو دیگر جو ریاستیں ہیں، یہ 7 ریاستوں میں سوئنگ سٹیٹ ان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ سادہ سا فارمولا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب جو اس کے بعد ایک ایسا ایریا بچتا ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے اچانک کیا ووٹ نکلتے ہیں، اور یہ 7 ریاستیں جو ہیں وہ امریکی انتخابات میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اسی لیے ان کو سوئنگ سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں ووٹوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس جانب ہوگا، اور جہاں جو سوئنگ سٹیٹ سے جیت جاتا ہے ان 7 ریاستوں سے، وہی جو ہے وائٹ ہاؤس کا فاتح اور مکین جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تک نتائج کے مطابق عوام نمائندگان میں ریپبلکن 118 اور ڈیموکریٹس جو 160 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، اس جو کہ جیت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جو مبارکباد دی ہے، بلاول بھٹو نے بھی دی، اور خاص طور پر حماس کی جانب سے ایک بہت کھلا پیغام آیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان جنگوں کو بند کریں گے اور ہمارے ساتھ جو کہ متفقہ ہو کر یہ چلیں گے، اور جو امن ہے اس کو یہ قائم رکھیں گے، امن کی کوشش کریں گے،
اور جو جنگ بندی کی بھی کوشش کریں گے اور جو لوٹ مار جو امریکہ کی مدد سے اسرائیل کر رہی تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عمران خان کے حامیوں کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ پہ بڑی امید ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صدر بنیں گے اور ہو سکتا ہے عمران خان باہر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کیا کرتا ہے اور جو وقت کی چڑیا ہے کہاں پہ اٹھ کے بیٹھتی ہے، کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد عمران خان باہر آتے ہیں یا پھر نہیں، اور فلسطین میں ہونے والی جنگ بندی ہو سکتی یا نہیں، اب یہ وقت بتائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں BN وائب۔